اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا۔ اب پڑے گا ڈیگ مارتی آگ میں اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ گزشتہ اس سورت کے ابتدائی مضامین، اس کا شان نزول اور اس کے متعلق باتیں، اور اسی کے ضمن میں اس موقع پر ابو لہب کے دو بیٹوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آپ کی دو صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی، یہ سب تذکرے آئے تھے، جس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے طلاق کا تذکرہ تھا۔ تو چونکہ دونوں بیٹیوں کی طلاق کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی کا وہ جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والا جوڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ہجرت کر کے شام پہنچے تھے ملک عراق سے۔ اس کے بعد کسی جوڑے نے اگر ہجرت کی اللہ کے دین کی نسبت پر، تو وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جنہوں نے مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس آئے، پھر واپس ہجرت کی۔ دو مرتبہ ان کی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی، اور پھر تیسری مرتبہ میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمار داری میں، بیمار تھی، بیمار پرسی اور خدمت کے لیے روک رکھا تھا، اور بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حقیقتاً شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا، کیونکہ آپ کے حکم کی وجہ سے رکے تھے۔ کل 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے حقیقتاً، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے ان کو روکا تھا، اور وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو بدری مانا، اور بدر کے مجاہدین کو جتنا مال غنیمت میں حصہ دیا، ان تمام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری بھی ہے۔ جس دن ادھر فتح ہوئی، اور فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ فرمایا، اور مدینہ منورہ میں خوشی کی خبر پہنچی۔ عین وہ وقت تھا کہ صحابہ حضرت عثمان وغیرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح میں دیا، اور اس طرح آپ نے 2 بیٹیاں دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین، 2 نور والے ہوا ہے۔ سن ہجری 9 میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیماری کی وجہ سے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور لڑکی ہوتی بن بیاہی، غیر شادی شدہ، تو میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، اور بھی ہوتی تو وہ بھی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ خیر، یہ تھوڑی بات باقی تھی، گزشتہ کہنا تھی لیکن نہ کہہ پایا تھا۔ اب اصل سورت کو شروع کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا، عقبہ کا، عتیبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، کسی بھی کافر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، صرف ابو لہب کا تذکرہ۔ مکہ معظمہ کے کافروں میں سے ویسے فرعون، قارون وغیرہ اگلی قوموں کے، لیکن اس امت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی کافر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا صراحت سے نہیں فرمایا جتنا ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نرالے انداز میں ہی تھی۔ سگا چچا تھا، اور اس نے، جیسے گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو اپنی سرداری میں روڑا سمجھ کر کے بہت زیادہ تکلیفوں پر آمادہ ہو گیا تھا۔ غلاظت، ناپاکی آپ کے گھر کے پاس، آپ کے راستے میں ڈالتا تھا۔ جیسے ابھی آئے گا کہ آپ کو اس نے پتھر بھی مارا، آپ کے بارے میں اس نے دلوں میں دشمنی رکھ کر کے جتنی بھڑاس نکالنی تھی وہ سب اپنی ساری صلاحیتوں کو آپ کی دشمناوٹ میں صرف کی، آپ کو برا بھلا کہنا اور اپنا مال بھی آپ کی اس دین کی محنت کے مقابلے میں صرف کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو دوسرے کافروں میں نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جو مشہور واقعہ ہے شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نسبت پر آپ کے خاندان کا 3 سال تک مقید رہنا، بڑا دل ہلانے والا واقعہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے، بنو ہاشم نے، بنو المطلب نے پورا ساتھ دیا، لیکن ایک یہ تھا ابو لہب کہ جس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور قریش کے دیگر لوگوں کا ساتھ دیا بائیکاٹ کرنے میں۔ یہ ساری وجوہات کچھ ایسی تھی کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا قرآن میں صراحتاً ذکر فرمایا، اور بہت برے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نقل نہیں کیا، جیسے آیا تھا عبد العزیٰ اس کا نام تھا، اور یہ اس کی کنیت تھی ابو لہب، اور چونکہ بہت خوبصورت تھا اس لیے عبد المطلب نے اس کی کنیت ابو لہب رکھی تھی، خوب روشن چہرے والا۔
اور عرب میں اس زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی اور آج بھی کنیت سے پکارنے کو تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی یہ دستور ہے، آپ نام لے کر کے پکارو، اور نام کے بجائے کوئی لقب یا کوئی کنیت سے پکارو، یا ابا محمد مثلا، اے محمد کے ابو، یا ام محمد، اے محمد کی ماں۔ نام معلوم ہے لیکن پھر بھی اس کو تعظیم سمجھا جاتا ہے، آج بھی تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوتے، یا کسی لقب سے ان کو یاد کرو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بنیاد پر امت کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت بیان فرمائی قرآن میں صاف طور پر، کہ نام لے کر کے نہ پکارو، جیسے ہم لوگ نام لے کر کے پکارتے کہ اے مشتاق، اے فلاں، اے فلاں، نام لے کر کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے محمد، اے احمد۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے پکارنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت بیان فرمائی، آپ کے انتہائی درجے کی عظمت کی بنیاد پر۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ آپ کے لقب سے پکارو، یا رسول اللہ مثلا، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین۔ یہ ہے تو تعظیم لقب میں ہے یا کنیت میں ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کی تعظیم ہوئی یا اور کوئی مقصد ہے؟ چونکہ ابو لہب کنیت ہے، کنیت سے تعظیم۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے جانے کے ساتھ دور اندیشی اور مصلحت سیاسیہ کے پیش نظر سب سے پہلا کام یہ کیا، کیونکہ اوس اور خزرج کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب کچھ مشرکین تھے انہی قبیلے کے، یہودی تھے، منافقین بعد میں وجود میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے صلح کر لی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی آپ کا کام سب سے بڑا نرالا تھا، اور عہد ہو گئے یہودیوں سے بھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور جو مدینہ منورہ میں تھوڑے بہت مشرکین تھے ان کے ساتھ بھی۔ چنانچہ بدر کے واقعے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کے اپنے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جو آپ کے متبنہ بیٹے زید ابن حارثہ کے لڑکے تھے، ان کو اپنے پیچھے بٹھا کر کے قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں مسلمان، مشرکین، یہود، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، کسی بھی وجہ سے، جیسے آپس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا، چونکہ کچھ مسلمان بھی تھے اس لیے اصلاً مسلمان کو سلام کرنا ہے۔ آپ نے سلام کرنے کے بعد ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا اور دعوت دی، چونکہ مشرک اور یہود بھی تھے۔ اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو اس نے ابھی تک ظاہر میں بھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو بعد میں اس نے نفاق کے پیش نظر
اپنی دشمناوٹ کو چھپانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابھی ظاہر میں بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کے وہاں پہنچے تو چونکہ ریتیلا علاقہ تھا، ریت تھی، تو گدھے کی ٹانپوں کی وجہ سے ریت اور غبار اڑنے لگا، تو اس نے اپنا ناک اور منہ رومال رکھ کر کے بند کر دیا غبار سے بچنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ محمد ہم کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس طریقے سے۔ بالکل بے تکی بات۔ پھر آپ جب اس طرح ان کو تبلیغ کرنے لگے، ان کو سمجھانے لگے، تو کہا کہ ہمارے پاس آ کر کے نہیں سمجھانے کا، آپ اپنی جگہ پر بیٹھو، جو آپ کے پاس آوے اس کو قرآن سے سمجھانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کہو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو کچھ مسلمان بھی تھے، وہ تیار تھے آپ کی باتیں سننے کے لیے، ادھر کچھ مشرک اور یہود تھے۔ آپس میں جھگڑے کی نوبت پیدا ہو گئی، ہاتھا پائی ہونے لگی، آپ سمجھا رہے ہیں اور خاموش کروا رہے ہیں۔ اس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے آپ کے بارے میں اس طرح بے تکے کلمات کہے، اور چونکہ اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ لوگ، مدینہ منورہ کے لوگ، قبیلہ اوس اور خزرج کے، مسلم طور پر، اتفاقی طور پر سردار بنانے والے تھے اور تیاریاں ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ یہ وہاں حج کے زمانے پہنچے اور ان کو اسلام پہنچا، اسلام قبول کیا، اور آپ کے آنے کے بعد سرداری کا تاج اس کے سر پر رکھنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری مل گئی، اور اس کی سرداری مٹی میں مل گئی، اس لیے اس نے یہ سارا۔ خیر، آپ علیہ السلام وہاں سے اس طرح سمجھانے کے بعد آگے پہنچے اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچے۔ چونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی قبیلہ خزرج کا تھا اور سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ وہاں پہنچ کر کے آپ نے عیادت کی، اور عیادت کے دوران آپ نے سعد ابن عبادہ سے فرمایا کہ دیکھو نے یہ ابو حباب اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور اس نے ایسا ایسا کہا۔ ابو حباب یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی کنیت ہے۔ مجھے یہی سمجھانا ہے کہ تکلیف پہنچا رہا ہے، بے تکے کلمات کہہ رہا ہے، تو تکارے سے پکار رہا ہے، دل میں بھڑاس ہے اسے نکال رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو تعظیم کی بنیاد پر کنیت سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، مسلم شریف میں روایت ہے اور وہاں جو ان کی شرح گائیڈ ہے اس میں لکھا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنے تکلیف پہنچانے والوں کے بارے میں کہ ان کی تعظیم کے پیش نظر ان کو کنیت سے پکار رہے۔ پھر حضرت نے لکھا ہے جملہ جو مجھے کہنا ہے کہ دعوت، حق کی دعوت دینے والوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ جس کے پاس دعوت لے کر کے جائے اس کی تعظیم کرے، اس کو تعظیم سے پکارے۔ یہ چاہے تکلیف اس کی طرف سے ہم کو پہنچی ہے، لیکن پھر بھی اس کی عظمت دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم، اسی لیے تو ہے نا کہ بھئی جس بھائی کے پاس جائے اسے اچھے نام سے پکارے، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے۔ یہ سب اصول، یہ سب ثابت ہے روایات سے، قرآن اور احادیث سے، کہ آپ علیہ السلام نے تکلیف پہنچانے والوں کو بھی تعظیمی کلمات سے یاد کیا۔ اور بالکل یہی ہمارا طرز رہے گا، یقیناً اللہ دلوں میں
جس کے پاس جائیں گے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، اللہ اس کے دل میں بات پیدا فرمائے گا، یقین بات ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں اس سے نرم بات کیجیے۔ کتنا اللہ کا عجیب جلیل القدر نبی ہے، اور ادھر فرعونیت جس نے اپنے آپ کو الہ بتایا کہ میں تمہارا معبود ہوں، تمہارا معبود میرے علاوہ کون ہے، انا ربکم الاعلی، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ایک نرم بات، ہو سکتا ہے تمہاری نرمی سے نصیحت قبول کرے اور ڈر کر اس کے دل میں ڈر پیدا ہو اور ایمان لے آئے۔ تو نرمی، کوئی سختی نہیں، کوئی جملے کسنے نہیں، یہ دعوت میں جس نہج سے ہم دعوت دے، جس کو دعوت دے۔ خیر یہ تو ضمناً مجھے کہنا کیا تھا کہ ابو کنیت ابو حباب، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کنیت سے کیوں پکارا؟ کیا تعظیم اللہ کو مقصود ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ چونکہ اس کا نام شرکیہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ شرکیہ، عبد العزا، عزا ایک بت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہ نام میری کتاب میں جو توحید کی خالص کتاب ہے، اس کتاب میں شرکیہ والا نام بھی میں ذکر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرکیہ نام لینے کے مقابلے میں اس کی کنیت ذکر کی، تعظیم مقصود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرکیہ نام نہیں ذکر کرنا، ہماری زبانوں پر بھی شرکیہ نام نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سارے نام رکھتے، عبد مناف، تو یہ مناف اب کا بیٹا، تو مناف کون ہے؟ کیا اللہ کا نام ہے مناف جس کا یہ عبد ہو؟ بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں عبد مناف نام ہے، شرکیہ نام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عبد غوث، تو غوث کا بندہ۔ اس لیے ایسے ناموں کے رکھنے سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے جس میں شرک کی بو بھی آتی ہو۔ شرکیہ نام تو رکھنا ہی نہیں ہے، لیکن شرک کی بو بھی آتی ہو، ایسے ناموں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ بلکہ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اسمائکم الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ عبد الرحمن پسند ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات عبد الرحیم، عبد الخالق، عبد الغفار، عبد الغفور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے یہاں ناموں کے باب میں بہت کوتاہی ہے، پورا نام لے کر کے پکارنے کا ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے۔ یا تو عبد کہیں گے، عبدل یوں کہیں گے، یا ہے کہ پیچھے کا او غفار بھائی، نعوذ باللہ، او ستار بھائی، تو اللہ کی صفات ہے، اور رحمان بھائی۔ بلکہ تعجب کی بات، ہمارے یہاں کا ایک جن کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن سے رحمان ہوا، رحمان سے لکھمن ہوا، لوگ ان کو کہتے لکھمن لکھمن۔ اب رحمان اور لکھمن میں کیا جوڑ ہے؟ ہمارے یہاں کا بالکل واقعہ، تو کیا جوڑ ہے؟ یہ ہمارے یہاں لکشمن ہے، اور اس کو پھر گجراتی میں لکھمن کہتے ہو، تو کہاں لکشمن اور کہاں رحمان؟ تو اس طرح ناموں کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، پورے نام، اس لیے مختصر سے نام رکھنا چاہیے، اور اچھے نام رکھنا چاہیے۔
نبی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. تدعون باسمائکم واسماء آبائکم یوم القیامہ فاحسنوا اسماءکم، اس لیے نام اچھے رکھو. اور ایک روایت میں انبیاء کے نام رکھو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام رکھو. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کسی کا نہ ہونا چاہیے. مولوی صاحب ایسا نام بتاؤ کہ کسی کا نہ ہونا چاہیے. عجیب، یعنی معاشرے میں عجیب چل پڑا ہے. کیا معلوم یہ کسی کا نام نہ ہو، یہ کہاں سے آیا؟ ممکن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ زکریا علیہ السلام کو جب یحییٰ نامی بیٹا ہوا تو قرآن نے کہا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، کہ ہم نے ان سے پہلے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا ہے. تو قرآن میں صرف ایک جگہ پر ہے اور وہ بھی انبیاء سابقین کے تذکرے میں ہے. اس سے کوئی فضیلت ہے کہ کسی کا نام نہ ہو تو اس میں فضیلت ہوگی کہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا یہ؟ اس لیے یہ جو غیر شرعی چیزیں معاشرے میں گھسی ہوئی ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک استاد تھے، وہ مزاح میں ہنسنے کے انداز میں کہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ایسا نام بتاؤ کہ جو قرآن میں ہو اور کسی کا نہ ہو، تو میں کہتا ہوں شیطان قرآن میں ہے اور کسی کا نام نہیں ہے، ابو لہب کی قرآن میں ہے اور کسی کا نام نہیں ہے، قارون قرآن میں ہے اور کسی کا نام نہیں، فرعون قرآن میں اور کسی کا نام نہیں ہے، اس لیے رکھ دو. یعنی کیا مطلب؟ اچھا نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو، صحابہ کے نام رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں وہ رکھو. صحابیات بچیاں ہیں، صحابیات کے نام رکھو. بزرگان دین کے نام رکھو، نیک عورتوں کے نام رکھو. کہ پھر کہ مولوی صاحب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عائشہ کا معنی، بھائی معنی سے کیا مطلب ہے؟ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، میں نے ان کے نام کے ساتھ رکھا. حضرت زینب تو آپ کی صاحبزادی زینب، آپ کی دو بیویوں کا نام زینب ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ اس کو بنائے اور اٹھائے. یہ بس معنی کا کیا معنی کا کوئی جاننے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی فرض اور واجب درجہ ہے معنی جاننا؟ کہ ذرا ہو تو اچھا، ذرا مفتی صاحب دیکھ کر کے بتائیے نا. اور اب تو نیٹ نے کیا معلوم کیا سما مچایا ہے کہ ایسے ایسے نام کہ ہماری عقلیں بھی متاہر ہے. کہ مولوی صاحب یہ پہلے تو ہمارا امتحان لیں گے کہ اس کا معنی، پھر کہا نہیں مانتے تو کیا، پھر کہیں گے کہ نیٹ پر دیکھا نا تو اس کا یہ معنی ہے. زویا تو جویا کرو پھر. یعنی عجیب نام ہے. اب افنان قرآن میں ہے، ذواتا. افنان کے معنی کیا؟ شاخیں، درخت کی ٹہنیاں. بس قرآن میں ہے نا. منتشا، کیا منتشا کا کیا مطلب ہے؟ جس کو تو اے اللہ چاہے. بس قرآن میں ہے نا منتشا. اس لیے اس طرح کے معاشرے میں جو چیزیں غیر شرعی آئی، ہمت کرنے کی ضرورت ہے اس میں. اور اگر ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح، تو ان کے بھی ذہن بنانا تو ہمارا ہی کام ہے. ان کے بھی ذمہ دار تو ہم ہی ہے. کل قیامت میں ہم ہی سے پوچھ ہوگی عورتوں کے متعلق، ہمارے بچوں کے متعلق ہم ہی سے پوچھ ہوگی. بلکہ خراب نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل ڈالتے تھے. یا ایسا نام ہوتا کہ جس میں خود کی صفائی اور اچھائی کا پہلو ہوتا تو بھی آپ علیہ السلام بدل ڈالتے تھے. برہ نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا. برہ کے معنی خوب نیکی والی.
آپ نے نام بدل دیا، زینب تمہارا نام، اور آپ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اچھا نہ کہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میاں منہ مٹھو بنے اپنے، ایسا نہیں، خود کی صفائی مت کرو۔ تو یہ خراب نام ہو بدل دینا چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے۔ تو خیر عرض یہ کرنا ہے کہ چونکہ یہ نام شرکیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو خالص توحید کی کتاب، اس میں شرکیہ نام لینا اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اس کی کنیت سے ذکر کیا، ورنہ تعظیم مقصود نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، یا دوسری وجہ ابو لہب کہہ کر کے یاد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کو بیان کیا کہ گرچہ اس کے باپ نے تو اس کی کنیت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے رکھی تھی، بڑا حسین اور جمیل تھا، لیکن چونکہ لہب کے معنی دہکتا ہوا شعلہ، آگ کا شعلہ، اور دہکتا ہوا، سلگتا ہوا، اور ابو لہب کے معنی جس کے لیے آگ لازم ہو، تو گویا کہ اس کے انجام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کہ چونکہ ہمارے نبی کے ساتھ اس کی یہ دشمناوٹ تھی، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ آگ لازم رہے گی، وہ کسی بھی حال میں نہیں نکلے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب، گرچہ اس کے باپ نے جس نیت سے اس کی کنیت رکھی ہو، لیکن ہم تمہیں اس کا انجام بتانے کے لیے اس کو اپنی کتاب میں ابو لہب سے یاد کر رہے کہ جس کا معنی آگ والا، تو اس کے لیے آگ ہمیشہ رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ذریعے سے یاد کیا ہے، اس کی تعظیم مقصود نہیں ہے۔ یا تیسری وجہ جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا کہ اسی نام سے یعنی کنیت سے ہی زیادہ مشہور تھا، نام سے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا زیادہ تر، اس لیے جس نام سے مشہور ہو اسی سے ذکر کیا جائے تو اس کا حال سامنے والے کے سامنے آئے، ورنہ غیر معروف اور جو لوگوں میں پرچلت اور مشہور نہ ہو اس نام کا ذکر کرے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبد العزیٰ کے بجائے ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے اسی کنیت سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پہلے تو تب، یہ وہی تبت، اس کا اصل عربی میں تب ہے، اس کا معنی کیا؟ تب اور تباب یہ دو اصل لفظ ہے، اس کا معنی ہلاکت اور خسران، لیکن علماء نے لکھا کہ صرف ہلاکت اور خسران نہیں، جو ہلاکت ہمیشہ کے اس کے ساتھ رہے، جس کے ساتھ ہلاکت ہمیشہ ہمیشہ رہے، اس کے لیے، ایسی ہلاکت کے لیے عربی میں تب کا لفظ، ورنہ ہلاکت کے لیے ہلاک کا لفظ آتا ہے، خسیر کا لفظ آتا ہے، ضل اور ضلال کا لفظ آتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کلمات کے بجائے تبت یعنی تب ہلاک ہونا، ایسی ہلاکت کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی، گویا کہ ابو لہب کی ہلاکت ہمیشہ کے لیے، دنیا میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اور ہمیشہ جس وقت سے یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کر کے ہمیشہ تک اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبت اور تب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ جو پہلا جملہ ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، دونوں ہاتھ، اس سے مراد مفسرین کے ایک گروہ نے کہا کہ ہاتھ بول کر کے ذات مراد لی، یعنی اس کا پوری ذات، اس کا پورا جسم ہلاک ہو جائے، یہ۔
اور چونکہ انسان کی زندگی میں اکثر اعمال ہاتھ سے ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہاتھ بول کر کے ذات مراد لی جاتی ہے۔ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما قدمت یداک، ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیے، تو خالی ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے انعام ملے گا یا ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے، مراد تمام اعمال۔ لیکن چونکہ ہاتھ سے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھ کا لفظ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اب مطلب ابو لہب کی ذات ہلاک ہو جائے، دونوں ہاتھ کے ہلاک ہونے سے مراد پوری ذات ہلاک ہو جائے۔ بعضوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو طرح کی صلاحیتیں رکھی ہے، ایک علمی صلاحیت جس سے وہ جانتا ہے، جس سے وہ اپنے تصورات کو جماتا ہے، اور دوسری صلاحیت کہ جاننے کے مطابق عمل کرتا ہے یا جانتے ہوئے عمل نہیں کرتا، عملی صلاحیت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ سے مراد انسان کی یہ دو صلاحیتیں کہ ابو لہب کے پاس جو علمی صلاحیت تھی وہ بھی ختم اور عملی صلاحیت تھی وہ بھی ختم۔ اب وہ کسی کام کا نہیں، علمی اعتبار سے بھی نہیں اور عملی اعتبار سے بھی نہیں، اس لیے یہ دو ہاتھ سے مراد دو صلاحیتیں کہ دونوں صلاحیتیں ختم۔ بعض مفسرین نے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو ہاتھ سے مراد دو طرح کے اعمال، ظاہری اعمال یہ بھی ہلاک اور باطنی اعمال یہ بھی ہلاک۔ بعضوں نے کہا اس کے برے اعمال بھی ہلاکت والے اور اچھے اعمال بھی ہلاکت والے۔ برے اعمال کا ہلاک ہونا اور ضائع ہونا اور اس کو نقصان والا ثابت کرنا یہ تو سمجھ میں، اچھے اعمال کفر کی وجہ سے اچھے اعمال کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کا ثواب، اس کا فائدہ، اس کے اوپر نتیجہ کفر کی وجہ سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے والا، اس لیے اچھے اور برے دونوں اعمال اس کے ضائع۔ یہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ اور بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا اور اس وقت سب کو سمجھایا تھا، اس وقت ابو لہب نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا تھا، جو آپ کی ایڑی مبارک میں لگا تھا، اور اس سے آپ کی ایڑی لہو والی ہو گئی تھی، خون والی ہو گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے اس پتھر پھینکنے کی وجہ سے ہمارے نبی کو یہ نقصان پہنچا، تیرے یہ ہاتھ ہلاک ہو جس ہاتھ سے تو نے یہ پتھر پھینکا ہے۔ اس لیے ہاتھ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں امام بیہقی علیہ الرحمہ کے حوالے سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ میں تم کو بڑے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں، انی انا لکم نذیر مبین، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یعنی جہنم کی سزائیں۔ تو اس نے ابو لہب نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ محمد ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، تو اے میرے دونوں ہاتھوں، اس نے ایسا کر کے کہا تھا کہ اے میرے دونوں ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہو اگر میں اپنے ہاتھوں میں وہ چیز نہ دیکھوں جو محمد کہہ رہا ہے۔ تو چونکہ اس نے آخرت کی نفی کی تھی اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے دونوں ہاتھ جن کی طرف تو اشارہ کر کے یہ کہہ رہا ہے یہ ہلاک ہو تیرے ہاتھ، تبت یدا ابی لہب۔ اور چونکہ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کے لیے تب کا لفظ استعمال کیا تھا، تبن لک سائر الیوم الہذا جمعتنا،
کہ بربادی ہو تمہارے لیے، اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا۔ تو یہ کلمہ سن کر کے، ابو لہب کا یہ کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سن کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک طرح کا غصہ بھڑکا تھا کہ ہمارے نبی کے لیے اس طرح ہلاکت کی یہ کلمات کہیں، اور ان کی یہ چاہت تھی صحابہ کرام کی کہ آپ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا کرے۔ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی نبی کی زبان خراب نہ ہو اس لیے خود اللہ نے ہی یہ جملہ نازل فرما دیا کہ تمہارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہی خود اس کے لیے بددعائیہ کلمہ تمہارے اوپر نازل کر کے تمہارے دلوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا اعلان بھی اللہ نے دیا، وَتَبَّ، اور ہلاک ہو گیا، یعنی دعا قبول ہو گئی، بد دعا۔ ہم نے تمہاری تسلی کے لیے تم کو پیغام سنا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، گویا کہ ابھی گرچہ زندہ ہے، ابھی گرچہ اس کے چرچے ہیں، ابھی گرچہ مکہ معظمہ میں سردار مانا جاتا ہے اور آپ کی دشمناوٹ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا ویسا ہو کر کے رہنا ہے، ایسا ہی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں رک کر کے ایک بات، اس کی ہلاکت کا کیا واقعہ ہوا وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے ایک بات ہمیں یہ دلوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ دعائے اللہ تعالی یقیناً قبول فرماتے ہیں جب تک کہ دعا کے آداب کی رعایت کی جائے۔ یہ طے شدہ بات ہے، یقین ہمارا ہونا چاہیے، اور روایت میں اسی کی تاکید ہے کہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کے یقین کے لیے ہمارے لیے پاس کیا، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دے یہ، لیکن اس کے آداب ہیں، شرائط ہیں۔ ایک کتاب ہے حسن حسین، اس میں دعا کے 44 آداب لکھے ہیں، 44 جس میں سب سے پہلا، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بھی میں عرض کروں گا تھوڑے تھوڑے کر کے، لیکن یہ آداب بڑے اہم ہے، جس میں سب سے پہلا بنیاد دعا کی قبولیت میں حلال غذا کا استعمال، حلال چیزوں کا استعمال۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے تفسیر میں بچوں کو پڑھایا، دوسرے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ وہاں پر میں نے بتایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، جلیل القدر صحابی ہے اور بہت فضیلت کے حامل ہے، وہی علامہ اقبال کا شعر جن کے متعلق ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، یہ وہی سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب جو بھی دعا مانگوں یقیناً قبول ہو، بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی ان کے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سعد حلال غذا کا التزام کر لو، خود بخود مستجاب بن جاؤ گے۔ حلال غذا کا، حلال چیزوں کا، کہ پیٹ میں کوئی بھی چیز غلط نہ جائے، جسم پر کوئی بھی چیز غلط نہ ہو ہمارے جسم پر،
حرام چیز، مشتبہ چیز نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، اور اس سے مراد مکہ معظمہ کا حج بیت اللہ کے لیے سفر، مبارک سفر، پھر بیت اللہ جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے بہت رو رو کر کے یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، فانا یستجاب لذلک، دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے ہماری دعاؤں کو مؤثر بنانے کے لیے ہم اس کا التزام کر لیں کہ ہمارے جسم پر، ہمارے جسم میں کوئی چیز مشتبہ اور حرام کی نہ ہو۔ دیکھیے پھر دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو دعا قبول یقیناً ہوتی ہے، چاہے اس کا اثر ہمیں دکھائی دے یا نہ دے۔ روایت میں صاف طور پر ہے، بندہ جو مانگتا ہے اور اس کے حق میں وہی بہتر ہوتا ہے، اللہ وہی دے دیتے ہیں۔ دعا ہم اگر وہی ملا تو اس صورت میں سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، اور جو مانگا وہ نہ ملا تو کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے حق میں ہم نے جو مانگا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، دوسری چیز اللہ نے دے دی تو بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بیمار تھے، بیماری اچھی کر دی، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا، یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر دنیا میں کسی بھی طرح اس کا اثر ظاہر نہ ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اپنے قریب کریں گے اور فرمائیں گے دیکھ تو نے یہ دعا مانگی تھی؟ وہ بندہ کہے گا ہاں، اس کو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کیا، اس پر اتنا اجر۔ ہر دعا کو اس طرح اللہ تعالیٰ گنواتے جائیں گے اور اس کے اوپر اجر اس کے پیش کرتے جائیں گے۔ وہ اس وقت ان دعاؤں کی جس کے قبولیت کے آثار دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے، اس کے اجر ملنے پر یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اس وقت یہ تمنا کرے گا۔ تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کے آثار جب بھی اللہ چاہے ظاہر فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہلاکت کی دعا کی تھی، 40 سال بعد اس کا اثر ظاہر ہوا۔ ہم تو تھک جاوے 40 دن میں بھی اثر ظاہر نہ ہوئے تو، اور تھک کر کے دعا مانگنا چھوڑ دے وے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، ایک فقیر اور محتاج اور مسکین کا کام مانگنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک فقیر روزانہ کہ یہاں سے نہیں ملتا لیکن پھر بھی وہ مانگتا ہے نا، کہ یہ کچھ نہیں دے گا لیکن وہ وہاں سے گزرے گا تو دے دے، اللہ کے نام دے دے، تھوڑا کھٹکھٹا کر بھی کٹورا بجا کر کے جائے گا، اسے یقین ہے کہ یہ نہیں دینے والا، لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت چھوڑتا ہے۔ تو ہم تو اس فقیر سے بھی زیادہ اللہ کے محتاج ہے، پھر کیوں ہم دعا مانگنا چھوڑے؟ وہ یقیناً دے دے گا ایک وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ مشہور ہے، مجھے سمجھانا ہے تاکہ دلوں میں بیٹھ جائے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ، اور حضرت نے فضائل میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب بیت اللہ کے پاس ایک مرتبہ نماز، بالکل ابتدائی اسلام کا واقعہ، اور سجدے میں تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ ابن خلف اور دیگر سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا بھئی کون ہے جو فلاں کے وہاں سے ان کے یہاں اونٹنی نے بچہ دیا ہے، اس بچہ دانی کو لا کر کے ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط اشقل قوم کا لفظ ہے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور کمینہ کھڑا ہوا، وہاں سے لے آیا اور آپ کی پیٹھ پر رکھ دی، آپ سجدے میں ہے۔
اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ آپ کا یہ حال دیکھ کر کے اتنے ہنس رہے ہیں کہ گویا کہ ایک دوسرے پر گرے چلے جا رہے. جیسے ہم لوگ بھی بہت ہنستے ہیں تو یوں ڈولتے ہیں ایک دوسرے پر گرتے ہیں نا. تو یہ لوگ انتہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر کے اتنے ہنستے ہیں کہ ایک دوسرے پر گرے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کے سر پر سے، آپ کی پیٹھ پر سے یہ چیز ہٹاتا، اس لیے کہ اسلام لا چکے ہیں، لیکن ابتدائی دور مسلمان بالکل کم، اور عبداللہ ابن مسعود پردیسی تھے، مکہ معظمہ میں باہر سے آ کر کے رہے تھے، اور جن لوگوں سے تعلقات قائم تھے وہ سب کافر تھے. اس لیے بڑے حسرت والے انداز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی تو میں آج آپ کے اوپر سے ہٹاتا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی، جویریتن، بہت چھوٹی بچی تھی، کسی نے اطلاع دی، وہ آئی بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے اس کو ہٹایا، اور پھر ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی. آپ نے نماز سے سلام پھیرا، فارغ ہوئے، اور آپ نے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. جتنے ہنستے تھے سب کا ہنسنا بند ہو گیا، کیونکہ آپ کی سچائی پر انہیں یقین تھا، اور دوسرا اس بات کا یقین تھا کہ بیت اللہ میں اور بیت اللہ کے پاس جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا، اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اللہم علیک بعتبۃ ابن ربیعہ وشیبۃ ابن ربیعہ، اللہم علیک بولید ابن ربیعہ، اللہم علیک بامیۃ ابن خلف، اللہم علیک بعقبۃ ابن ابی معیط. ساروں کی ہوا چہرے پھک پڑ گئے، جو ابھی ہنس رہے تھے اور ہنسی میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے، ساروں کے چہرے پھک پڑ گئے. عبداللہ ابن مسعود میں سمجھا رہا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں یہ بد دعا ہوئی ہے، اور اس کا اثر کب ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بد دعا فرمائی تھی، سب کو میں نے دیکھا کہ بدر کے دن مارے گئے، اور سب کو بدر کے کنویں میں گھسیٹ کر کے ڈالا گیا. سمجھانا ہے کہ فوراً اثر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، یقیناً قبول کرتے ہیں. اس لیے مایوس ہونے کی، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ہلاک ہو گیا. کیسے ہلاکت ہوئی؟ بدر کے واقعے میں جہاں یہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے، لشکر واپس آیا کافروں کا، اور ایک روایت کے اعتبار سے 7 دن کے بعد. اب مفسرین کے 2 قول ہے، بعضوں نے کہا اس کو پلیگ کی بیماری لگی، پلیگ جسے، اور بعضوں نے کہا چیچک کی بیماری، اور بھیانک اور بھینکر بڑی سخت بیماری اس کو لگی، اور اس کی وجہ سے اس کے بچوں نے اور گھر والوں نے سب نے اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس کی اس بیماری کی وجہ سے گھر میں سے باہر نکال کر کے ایک الگ کوٹھڑی میں اس کو رکھ دیا. جن کے اوپر اس کو ناز تھا، سب اپنے اور پرائے سب نے اس کو چھوڑ دیا، جہاں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. اور اسی حال میں بے کسی کی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، مر گیا، اور مرنے کے بعد 3 دن تک اسی طرح اس کی لاش پڑی رہی، اس کی لاش سڑنے لگی اور بدبو آنے لگی.
تو لوگوں نے اس کے بچوں سے کہا کہ تم کو اپنے باپ کی پڑی بھی نہیں ہے؟ تو بچوں نے اس کے، وہی عتبہ اور عتیبہ جو تھے جنہوں نے اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بچیوں کو طلاق دی تھی، وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے مزدور بلوایا، اور مزدور بلوا کر کے گھڑا کھدوایا اور لکڑی سے اس کو اس گھڑے میں ڈالا، اور پھر اس کے اوپر پتھر برسائے اور پتھر کے ذریعے سے اس کو دبا دیا، وَتَبَّ، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کی ہلاکت کو دنیا میں لوگوں کے سامنے دکھایا، اور آخرت کی ہلاکت عنقریب آگے آ رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا ما کسب، اس نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، اتنی سب دشمناوٹ کے باوجود بھی آپ سمجھاتے تھے، اور سمجھا کر کے آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو چونکہ بنو ہاشم میں اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے بڑا مالدار یہ تھا، سب سے بڑا، اپنے مال پر ناز تھا، اور اس کی اولاد بھی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو ناز تھا، تو کہتا تھا کہ اگر محمد جو کہتا ہے، ان کان حقا ما یقول محمد، جو محمد کہتا ہے اگر یہ حق ہے اور واقعتاً مجھ پر عذاب آئے گا، تو میں اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو دے کر کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال بھی کچھ کام نہیں آنے والا، اور جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ بھی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ خیر، مزید چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جیسی ہلاکتوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔